تربت میں حق دو تحریک بلوچستان کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکران کی عوام مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں۔ بارڈر کو بند کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر مکران میں مختلف چیک پوسٹ پر کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بارڈر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں مکران کے لوگ، ہمارا ذریعہ معاش بارڈر کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ نگران حکومت آنے کے بعد جو سختیاں شروع ہو چکی ہیں، بارڈر کے کاروبار کو اسمگلنگ کا نام دے کر اس پر قدغنیں اور پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ بتہ خوری عروج پر ہے۔ بارڈر میں 50 دن کے بعد کی مزدوری کا وقت آتا ہے۔ پنجگور میں پیکج کے نام پہ بتہ خوری ہے، ای ٹیک کے نام پہ بتہ خوری ہے، کیش میں ٹوکن کے نام پر بتہ خوری ہے۔ نہ یہاں کاروبار کرنے کی آزادی ہے اور نہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی آزادی ہے۔ ہم بار بار اپنے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت سب سے ہم نے ملاقاتیں کر کے کہ جتنے کراسنگ پوائنٹ ہیں بارڈر پر سب کھولے جائیں، لوگوں کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے، شناختی کارڈ کے ذریعے کام کرنے دیا جائے، یہ بتہ خوری ختم کیا جائے، لیکن تاحال اس میں مزید عوام مشکلات میں کوئی کامیابی نہیں ملی اور نہ حکومت اس حوالے سے سنجیدہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حق دو تحریک مکران ڈویژن کی تمام قومی صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن لڑے گی، کسی کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ یونیورسٹی آف تربت کے چند افسران استعمال ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کی مخصوص مائنڈ سیٹ بلوچستان کو صوبے کے بجائے کالونی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا 25 نومبر کو تربت میں احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ موجودہ نگراں دور میں جبری گمشدگیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر کوئی مجرم ہے تو اسے ملک کی عدالتوں کے ذریعے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس طرح لاپتہ کرنا کسی بھی قانون و آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف تربت کی انتظامیہ کی علم دشمن رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تربت یونیورسٹی انتظامیہ علم دشمن کے ساتھ ساتھ اب بلوچی روایات پر اقدار کو بھی پاؤں تلے روند رہی ہے۔ کوئٹہ سے آئے ہوئے معزز مہمان پروفیسر منظور احمد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی علمی ادارے کے شایان شاہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ عجیب مادر علمی ہے جہاں کتاب پر پابندی اور پروفیسر کے داخلے پر پابندی ہے۔ وش نیوز تربت بلوچستان۔